بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک تھا اور ایک جوان اونٹ میں نے سواری کے لیے دیا تھا۔ میرا خیال میں میرا یہ عمل تمام دوسرے عمل کے مقابلے میں سب سے زیادہ قابل بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا۔ میں نے ایک مزدور بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ پھر وہ مزدور ایک شخص خود جعلہ بن امیہ رضی اللہ عنہ سے لڑ پڑا اور ان میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ میں دانت سے کاٹ لیا۔ دوسرے نے جٹ جو اپنا ہاتھ اس کے منہ سے کھینچا تو اس کے آگے کا دانت ٹوٹ گیا۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریادی ہوا، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچنے والے پر کوئی توان نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ کیا تمہارے منہ میں وہ اپنا ہاتھ یوں ہی رہنے دیتا تاکہ تم اس سے چبا جاؤ جیسے اونٹ چباتا ہے۔ یاس بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ نے، جو جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمدار تھے، جب حج کا ارادہ کیا تو احرام باندھنے سے پہلے کنگھی کی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہوں گا۔ چنانچہ وہ نکلے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ اس رات کی شام کو جس کی صبح کو خیبر فتح ہوا ہے، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سلامی پرچم اس شخص کو دوں گا۔ آپ نے یہ فرمایا، کل سلامی پرچم اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا جس سے اللہ اور اس کے رسول اپنا محبوب رکھتے ہیں۔ جہاں آپ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اس شخص کے ہاتھ پر فتح فرمائے گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، حالانکہ ان کے آنے کی ہمیں کوئی امید نہ تھی، کیونکہ وہ شعبِ چشم میں مبتلا تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ بھی آ گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا انہیں کو دیا اور اللہ نے انہی کے ہاتھ پر فتح فرمائی۔ میں نے سنا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ کیا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پرچم نصب کرنے کا حکم فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جامع کلام جس کی عبارت مختصر اور فصیح و بلیغ ہو اور معنی بہت وسیع ہوں، دے کر بھیجا گیا ہے، اور غیب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانے کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے ہاتھ پر رکھ دی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے رب کے پاس جا چکے، اور جن خزانوں کی وہ کنجیاں تھیں، انہیں اب تم نکال رہے ہو۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک جب شارم ہرقل کو ملا تو اس نے اپنا آدمی انہیں تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ لوگ اس وقت الجا میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آخر طویل گفتگو کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک منگوایا۔ جب وہ پڑھا جا چکا تو اس کے دربار میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ چاروں طرف سے آوازیں بلند ہونے لگیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ جب ہم باہر کر دیے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کبشہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کا معاملہ تو اب بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ یہ ملک بنی اصفر کیسر روم بھی اس سے ڈرنے لگا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ہجرت کا ارادہ کیا تو میں نے والدہ مائدہ
تو میں نے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آپ کے لیے سفر کا ناشتہ تیار کیا تھا۔ انہوں نے بیان کیا، جب آپ کے ناشتے اور پانی کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بجز میرے کمرہ بند کے اور کوئی چیز سے باندھنے کے لیے نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر اس کے 2 ٹکڑے کر لو، ایک سے ناشتہ باندھ لو اور دوسرے سے پانی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اسی وجہ سے میرا نام ذات العنقین 2 کمر بندوں والی پڑ گیا۔ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کا گوشت بطور توشہ مدینے لے جایا کرتے تھے۔ یہ لے جانا بطور توشہ ہوا کرتا تھا۔ اس سے آپ کا مطلب ثابت ہوا۔ خیبر کی جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے۔ جب لشکر مقام صباح پر پہنچا، جو خیبر کا نشیبی علاقہ ہے، تو لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منگوایا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی اور ہم نے وہی ستو کھایا اور پیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے کلی کی، ہم نے بھی کلی کی اور نماز پڑھی۔ جب لوگوں کے پاس زاد اور راہ ختم ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ اپنا اونٹ ذبح کرنے کی اجازت لینے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس اجازت کی اطلاع انہیں بھی ان لوگوں نے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سن کر کہا، ان اونٹوں کے بعد پھر تمہارے پاس باقی کیا رہ جائے گا، کیونکہ انہی پر سوار ہو کر اتنی دور دراز کی مسافت بھی تو طے کرنی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اگر اپنے اونٹ بھی ذبح کر دیں گے تو پھر اس کے بعد ان کے پاس باقی کیا رہ جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر لوگوں میں اعلان کر دو کہ اونٹوں کو ذبح کرنے کی بجائے اپنا بچہ کچا توشہ لے کر یہاں آ جائیں۔ سب لوگوں نے جو کچھ بھی ان کے پاس کھانے کی چیز باقی بچ گئی تھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اس میں برکت ہوئی۔ پھر سب کو ان کے برتنوں کے ساتھ آپ نے بلایا، سب نے بھر بھر کر اس میں سے لیا، اور جب سب لوگ فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہوں تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔